السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اگست کی 5 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ، ایران اور عمان آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک عبوری معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کی رپورٹ کے مطابق 2 علاقائی ذرائع اور ایک امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ اس معاہدے کا باضابطہ اعلان کر سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کئی ہفتوں سے جاری مذاکرات کے بعد سامنے آنے والے اس مجوزہ معاہدے کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کو برقرار رکھنا اور جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ ایکسیوس کے مطابق اس معاہدے کے تحت ایران کو آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کے انتظام سے متعلق بعض اختیارات حاصل ہوں گے جو جنگ سے قبل اسے حاصل نہیں تھے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق عمان اور ایران کے درمیان ابتدائی طور پر 60 روزہ عبوری انتظام پر اتفاق کیا گیا ہے، جس میں ضرورت پڑنے پر توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ مجوزہ انتظام کے تحت خلیج کی جانب جانے والے تمام تجارتی بحری جہاز ایرانی حدود سے گزرنے والی شمالی گزرگاہ استعمال کریں گے، جبکہ بحیرہ عرب کی طرف جانے والی ٹریفک ایران کی مشاورت سے عمانی حدود میں واقع جنوبی گزرگاہ سے گزرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس 60 روزہ مدت کے دوران کسی قسم کا ٹول یا فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق فریقین نے آئندہ 30 روز کے دوران آبنائے ہرمز کے درمیانی بحری گزرگاہ سے بارودی سرنگیں صاف کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ صفائی مکمل ہونے کے بعد اس گزرگاہ کو مستقل انتظامات کے تحت دونوں سمتوں کی بحری آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ علاقائی ذرائع کے مطابق عمان اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں قطر، پاکستان اور سعودی عرب نے بھی ثالثی کا کردار ادا کیا، جبکہ وائٹ ہاؤس بھی اس سفارتی عمل میں سرگرم رہا۔ حالیہ دنوں میں امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور عمانی وزیر خارجہ بدر البوسعیدی کے درمیان متعدد ٹیلی فونک رابطے بھی ہوئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عباس عراقچی نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں معاہدے پر اصولی اتفاق کر لیا تھا، تاہم اسے ایران کی اعلیٰ قیادت اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی منظوری درکار تھی۔ ایک امریکی عہدیدار اور علاقائی ذریعے کے مطابق ایرانی قیادت نے منگل کو معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز جلد مکمل طور پر کھول دی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاملہ جلد طے پا جائے گا۔ آبنائے ہرمز کی بحالی پہلا مرحلہ ہے، جبکہ اس کے بعد جوہری پروگرام پر مذاکرات ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا کہ امریکہ اس موقف پر قائم ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں ہونے چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر کوئی فیس عائد نہیں کی جائے گی، تاہم اگر کوئی دوسرا ایسا کرتا ہے تو امریکہ بھی جواب میں اقدام کرے گا۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ آبنائے ہرمز پر امریکہ کا مکمل کنٹرول ہے اور ایران کے پاس معاہدے پر دستخط کرنے کا یہ آخری موقع ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور اس معاملے پر جلد معاہدہ طے پانے کی توقع ہے۔ دوسری جانب ایران کے نہ سرکاری نشریاتی ادارے IRIB نے ایک باخبر ذریعے کے حوالے سے کہا ہے کہ عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز پر ہونے والے مذاکرات کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق عمان کے ساتھ کسی بھی ممکنہ معاہدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آبنائے ہرمز فوری طور پر دوبارہ کھول دی جائے گی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بحالی کا انحصار امریکہ کے رویے میں تبدیلی اور ایران کے بقول اس کی خلاف ورزیوں کے ازالے پر ہوگا۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر چھاپہ مار کارروائیاں جاری رکھی ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق اسرائیلی اہلکار
قلندیہ پناہ گزین کیمپ میں داخل ہوئے، متعدد گھروں کی تلاشی لی اور کئی فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ قلندیہ سمیت مغربی کنارے کے پناہ گزین کیمپ 1948 کی جنگ کے دوران بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی آبادکاری کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ حالیہ فوجی کارروائیوں اور مسلسل چھاپوں کے باعث ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق رواں سال کے آغاز سے مغربی کنارے میں دسیوں ہزار افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کی کارروائیاں اور مختلف علاقوں میں اس کی موجودگی برقرار ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے قلندیہ پناہ گزین کیمپ کے قریب اقوام متحدہ کے ادارے برائے فلسطینی مہاجرین اونروا کی ایک عمارت کے بارے میں بھی انتباہ جاری کیا ہے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ حالیہ مہینوں میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے فوجی چھاپے ان کی معمول کی زندگی، تعلیم اور روزگار کو شدید متاثر کر رہے ہیں، جبکہ بعض افراد کو بغیر فرد جرم کے حراست میں بھی لیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ یہ کارروائیاں سیکیورٹی خدشات اور مطلوب افراد کی گرفتاری کے لیے کی جاتی ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی خبررساں ایجنسی وافا کے مطابق غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق وسطی غزہ میں نوسیرات پناہ گزین کیمپ کے شمال مغرب میں عدد دعا اسٹریٹ کے اطراف اسرائیلی فوجی گاڑیوں سے شدید فائرنگ اور توپ خانے سے گولہ باری کی گئی۔ وفا کے مطابق وسطی غزہ کے بوریج پناہ گزین کیمپ میں بھی گولہ باری کی اطلاعات ہیں، جبکہ غزہ شہر کے تفا محلے کی جانب اسرائیلی فوجی گاڑیوں سے فائرنگ کی گئی۔ اسی دوران جنوبی شہر خان یونس کے مختلف علاقوں میں بھی توپ خانے سے گولہ باری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف اور اس کے نواحی علاقوں میں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرین کی ریاستی ایمرجنسی سروس کے مطابق حملے کے بعد متاثرہ علاقوں میں امدادی اور ملبہ ہٹانے کی کارروائیاں جاری ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں کیف کے قریب بروری اور بوچا شہروں میں گوداموں سمیت متعدد تنصیبات کو نقصان پہنچا، جبکہ کئی مقامات پر آگ بھی بھڑک اٹھی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ روس نے حملے کے دوران 24 بیلسٹک میزائل، 4 کروز میزائل اور 115 ڈرونز استعمال کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ حملوں کا بنیادی ہدف شہری نوعیت کی تنصیبات تھیں، جن میں گودام، لاجسٹکس مراکز، تعمیراتی سامان کے ذخیرے، ایک مشروب ساز ادارہ اور ریلوے سے متعلق بنیادی ڈھانچہ شامل تھا۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ اگر یوکرین کو مزید میزائل، دفاعی نظام اور انٹرسیپٹرز بروقت فراہم کیے جاتے تو قیمتی جانیں بچائی جا سکتی تھیں۔ انہوں نے اپنے اتحادیوں پر زور دیا کہ فضائی دفاعی صلاحیت میں اضافے کے لیے تعاون میں تاخیر نہ کی جائے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بحیرہ احمر کے شمالی حصے میں وفا نامی ایک سعودی آئل ٹینکر کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ یمن کے حوثی گروہ کے عسکری ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ گروپ نے بحیرہ احمر کے شمالی حصے میں ایک سعودی آئل ٹینکر کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حوثیوں کے جاری کردہ بیان کے مطابق وفا نامی سعودی آئل ٹینکر کو سعودی عرب کے ساحلی شہر یامبو کے قریب بحیرہ احمر میں نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں مزید دعویٰ کیا گیا ہے کہ 22 جولائی کو سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کے اعلان کے بعد سے اب تک حوثیوں نے 8 سعودی آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ 29 دیگر سعودی آئل ٹینکروں کو بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب میں اپنی منزل کی جانب پیش قدمی سے روک کر واپس جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ سعودی حکام کی جانب سے اس حوالے سے تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ دوسری جانب یمن کے ساحل کے قریب ایک بھارتی تجارتی مال بردار جہاز حملے کے بعد سمندر میں ڈوب گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جہاز مہاخا بندرگاہ کی جانب جا رہا تھا
कि उसे धमाका खेज मवाद से भरी कश्ती के जरिए निशाना बनाया गया, जिससे जहाज को शदीद नुकसान पहुंचा और वो डूब गया। यमनी हुक्काम ने इस हमले का इल्ज़ाम ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों पर आयद किया है, ताहम हौसियों की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। हुक्काम के मुताबिक जहाज में सवार 14 अफराद, जिनमें 13 भारतीय शहरी शामिल थे, उनको बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। उधर भारत में मानसून की शदीद बारिशों के बायस सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में जुलाई से अब तक 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हज़ारों अफराद अपने घरों से नकल मकानी पर मजबूर हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियासत आसाम सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है, जहाँ कम अज़ कम 87 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिर्फ ज़िले शिवसागर में 47 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। रियासत केराला में मुसलसल बारिशों के बाद कम अज़ कम 15 अफराद हलाक और 7 लापता हैं, जबकि 10,000 से ज़ायद मुतासरीन 300 से ज़्यादा इमदादी कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में शदीद बारिशों और अचानक आने वाले सैलाब के नतीजे में कम अज़ कम 31 अफराद हलाक हुए हैं। दरी असना रियासत झारखंड में आसमानी बिजली गिरने से कम अज़ कम 14 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें ज़्यादातर खेतों में काम करने वाले मजदूर शामिल थे। भारतीय महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली के बायस शदीद बारिशों और बिजली गिरने के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है, जिससे जनूबी एशिया में मानसून के खतरात मज़ीद बढ़ गए हैं। क्रिकेट। पाकिस्तानी स्पिनर्स की उम्दा बॉलिंग की बदौलत कौमी टीम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है और सीरीज़ बराबर करने की उम्मीदें रोशन करती हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन में जारी मैच के तीसरे रोज़ वेस्ट इंडीज़ ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 103 रन बनाए थे और उसे पाकिस्तान पर मजमूई तौर पर 60 रन की बरतरी हासिल थी। तीसरे रोज़ का खेल बॉलर्स के नाम रहा, जहां दोनों टीमों की मजमूई तौर पर 14 विकेटें गिरीं। इससे कबल पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक की शानदार नाकाबिल शिकस्त 160 रन की इनिंग्स की बदौलत 387 रन का मजमूई स्कोर किया, जिससे पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ की बरतरी ख़त्म करने में कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान की जानिब से दूसरी इनिंग्स में स्पिनर्स ने एक मरतबा फिर मौसर बॉलिंग का मुजाहरा किया। साजिद खान ने 4 अहम विकेटें हासिल की, जबकि अली उस्मान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। दिन की आखिरी गेंद पर वेस्ट इंडीज़ के कप्तान रॉस्टन चेस साजिद खान की गेंद पर कैच एंड बोल्ड हो गए, जिससे पाकिस्तान ने मैच पर अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर ली। मैच के आखिरी रोज़ वेस्ट इंडीज़ को सिर्फ 4 विकेटें बाकी हैं, जबकि पाकिस्तान को सीरीज़ 1-1 से बराबर करने के लिए मेज़बान टीम को जल्द आउट करके मुकर्ररा हदफ हासिल करना होगा। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और आरा का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को, इन काविशों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।